تو اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کسی ایمان والے کو کوئی مصیبت پہنچے، کوئی پریشانی پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے، تو تم بھی کلمہ گو ہونے کی حیثیت سے انما المؤمنون اخوۃ، کہ تم بھی آپس میں بھائی بھائی ہو، نے اس کے درد کو اپنا درد محسوس کرنا ہے، اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف محسوس کرنا ہے، کیونکہ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ المؤمنون کرجل واحد، کہ جو ایمان والے ہیں یہ ایک شخص کی طرح ہیں، جتنے کے جتنے بھی لوگ جنہوں نے اپنی زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور دل سے اس کی تصدیق کر لی، صرف یہ کلمہ کہنے کی وجہ سے، وہ چاہے پاکستان کے اندر رہنے والا ہو، وہ ہندوستان کے اندر رہنے والا ہو، وہ کشمیر کے اندر رہنے والا ہو، وہ افغانستان کے اندر رہنے والا ہو، یا وہ عرب ممالک کے اندر رہنے والا ہو، یا وہ یورپ ممالک کے اندر رہنے والا ہو، یا وہ فلسطین کے اندر رہنے والا ہو، جس نے بھی اپنی زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں المؤمنون کرجل واحد، وہ تمام کے تمام ایمان والے، وہ تمام کے تمام جہاں بھی روئے زمین پر رہتے ہیں، وہ ایک شخص کی طرح ہے۔ کس طرح ہے؟ ایک شخص کی طرح ہے۔ پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام خود فرماتے ہیں ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، اگر اس بندے کی آنکھ کو تکلیف ہو تو پورے کا پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ پھر فرمایا وَإِنِ اشْتَكَى رَأْسُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ، جب اس بندے کے سر میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم تکلیف میں، اذیت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یعنی اس حدیث پاک کے اندر ہم کو فرمایا کہ ایمان والے ایک شخص کی مانند ہے۔ بتانا کیا مقصود ہے؟ بتانا یہ مقصود ہے کہ جب کسی صاحب ایمان پر کوئی ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہوں، جب ان کو تکلیف کے اندر مبتلا کیا جا رہا ہو، جب ان کو پریشان کیا جا رہا ہو، جب کسی مسلمان کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہو، فرمایا کرجل واحد، ایمان والے ایک شخص کی مثل ہے۔ مطلب یہ کہ تم اس کو اٹھا کر خود اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کے دیکھو جو اس مسلمان پر ظلم ہو رہا ہے، جو اس مسلمان کے ساتھ ان کے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں، جس قدر ان کو تکلیف میں مبتلا کیا جا رہا ہے، ذرا تصور کر کے دیکھو اس کی جگہ اگر ہم ہوتے تو ہمارا کیا حال ہوتا؟ کیا ہم نے اس کو برداشت کر پانا تھا یا نہیں کر پانا تھا؟ ذرا فلسطین کی طرف دیکھیں، پہلے کشمیر کی طرف تھا، اب فلسطین کی طرف دیکھیں کہ کس طرح ان پر کتنے سخت بارود پھینک کر، کتنے کتنے بڑے ان کے اوپر میزائل پھینک کر ان کی بلڈنگوں کو، ادھر رہنے والے کلمہ گو امتیوں کو کس طرح خون کے اندر نہلا دیا، یہاں تک کہ وہ شہادت کے جام نوش کر چکے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہم کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان جس طرح آج فلسطین میں ہے اور ہم ملک پاکستان میں ہے، ان کے درد کو ایسے محسوس کرو کہ ان کو ہٹا کر اگر خود اپنے آپ کو تصور کرو کہ ہم فلسطین میں بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر جو ان کی عورتیں ہیں وہ اس کی جگہ ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، ادھر جو بچے ہیں ادھر ہمارے بچے ہیں، ادھر جو بوڑھے آدمی ہیں ان کو ہم اپنے والدین تصور کر لیتے ہیں، اور پھر یہودی جس طرح ان پر ظالمانہ رویہ سلوک کر رہے ہیں، دن رات ان پر مسلسل ان کی جانوں کے ساتھ خون کی ہولی کھیل رہے ہیں، کوئی بھی جنگی جو قیودات ہیں، جو قواعد ہیں، ان کو پسے پش ڈال کر ان کو جنگ کے ساتھ ان کو کس طرح ہلاک کر رہے ہیں، شہید کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ اقوام متحدہ کے اندر بھی جو جنگ کے قوانین ہیں، ان قوانین کو بھی پسے پش ڈال کر وہ ہاسپٹلوں کے اندر مسائل کرا کر وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کہ جن کو جنگ کے اندر بھی مارنا جائز نہیں ہے، کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام اپنے صحابہ کو وصیت کرتے تھے اے میرے پیارے صحابہ، جب تم کسی جگہ پر جنگ لڑنے کے لیے جاؤ تو کسی عورت کو قتل نہیں کرنا، کسی بچے کو قتل نہیں کرنا، کسی بوڑھے آدمی کو قتل نہیں کرنا ہے۔ لیکن انہوں نے تمام حدیں پار کر دی، اس قدر حدیں پار کر دی، اس قدر حدیں پار کر دی کہ وہ زخمی انسان جو ہاسپٹل میں اپنا علاج کروا رہے ہیں، علاج جو کروانے کے لیے ادھر ہیں، ان پر بھی مسائل پھینک کر ان کو بھی
کس طرح شہید کرتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کَرَجُلٍ وَاحِدٍ، ایمان والے کو ایک شخص کی طرح، ایک انسان کی طرح ہے۔ ان کے درد کو اپنا درد محسوس کرو، ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف محسوس کرو۔ جب تم ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف محسوس کرو گے تو یقیناً پھر تمہیں احساس ہوگا، تمہارے دل کے اندر درد پیدا ہوگا، تم ان کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے۔